لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله أجمعين واللعنة الدائمة على أعداء محمد وآل محمد أما بعد وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى ایک مرتبہ درود پڑھ لیتے ہیں سارے مل کے اللهم صل على الفصل الأول من هو الإمام المهدي علیہ السلام. پہلی فصل سید قزوینی علیہ رحمہ شروع کر رہے ہیں اور اس میں عنوان انہوں نے یہ باندھا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کون ہیں. اب یہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ جو موضوع ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کون ہیں، یہ بڑا اہم کیا موضوع ہے اور اس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ہے. یعنی ایک ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ ایک مسئلہ جو ہے وہ مسلمانوں کے کسی واقعے کا ہے، کسی قصے کا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ یہ خیال کر رکھا کہ یہ جو شیعہ حضرات امام مہدی علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہ ان کی ایک نفسیاتی مشکل ہے. وہ اس وجہ سے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہید ہو گئے اور اہل بیت علیہ السلام کو حکومت نہیں مل سکی، تو اب انہوں نے جو ہے نا ایک نفسیاتی سے سسٹم بنا لیا کہ ہمارے جو ہے وہ 12ویں آقا آئیں گے تو وہ کیا ہے اب حکومت بنائیں گے اور پوری دنیا کے اوپر کیا حکومت کریں گے. انہوں نے کہا یہ بالکل ایک باطل سوچ ہے. امام مہدی علیہ السلام کا وجود اس وجہ سے نہیں بنایا کہ وہ ہماری جو ہے وہ نفسیاتی مسئلہ ہے. یا انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ یعنی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ مسلمانوں کے اوپر دیکھا جاتا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، خصوصاً شیعان اہل بیت علیہ السلام کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو اب انہوں نے دل کو تسلی دینے کے لیے کہ چلیں یہ ظلم کبھی تو کیا ختم ہو گیا اور کبھی تو کیا ہماری حکومت ہے، کہ انہوں نے کہا نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے. یعنی یہ نظریہ امامت اور امام مہدی کا جو عقیدہ ہے وہ ان نفسیاتی سوچوں کی بنیاد پہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے جو بنیاد ہے وہ قرآن مجید کی آیات ہیں کہ جن آیات میں یہ بات واضح ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ اسلام کا کلمہ بلند ہوگا اور اس زمین کے وارث کون لوگ بنیں گے، جو کمزور لوگ ہیں وہ اس زمین کے وارث بنیں گے. تو اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں جس کو کیا بعد میں ذکر کریں گے. خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی احادیث ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جس کا اسلام میں باقاعدہ وجود ہے. قرآن مجید نے جس کی بشارت دی ہے، اللہ کے رسول نے جس نے بشارت دی ہے، یہ کوئی نفسیاتی کا پرابلم نہیں ہے. اور پھر یہ جب کہا جاتا ہے نا کہ یہ نفسیاتی مسئلہ ہے اور یہ ان لوگوں کی نفسیاتی سوچ ہے، ایک وہم ہے، تو اس کی دلیل کیا ہوتی ہے کہ وہم ہونے کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہو، سب کو نہ ہوتا ہو. جس طرح اللہ کے بارے میں یہ دلیل دی جاتی ہے کہ بھئی جب انسان پھنستا ہے، وہ سمندر میں پھنس گیا، بہت بڑا زلزلہ آ گیا اور سیلاب کے اندر انسان پھنس گیا، تو کہتے ہیں کوئی بھی انسان ہو، حتیٰ کہ وہ جہاز کے اوپر جا رہا ہو اور جہاز کریش ہو رہا ہو، گرنے والا ہو، تو ہر انسان کے دل میں ایک یہ تمنا جاگتی ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کمیونسٹ ہی کیوں نہ ہو، اس کے دل میں ایک یہ امید بنتی ہے کہ کوئی طاقت ایسی ہے جو بچا سکتی ہے ہمیں. تو یہ جو تمنا جاگنا ہے کوئی طاقت ایسی ہے جو بچا سکتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ وہم نہیں ہے، وہم نہیں ہے، یہ فطرت کی آواز ہے. وہ فطرت کی آواز کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اگر اس کا تعلق وہم سے ہوتا تو کچھ لوگوں کے دل میں یہ آواز پیدا ہوتی، سب کے دل میں یہ آواز پیدا نہیں ہوتی. تو کسی کو بھی آپ جہاز کے اوپر لے جائیں، اسے کہیں جہاز تباہ ہونے والا ہے، گرنے والا ہے، تو وہ اس کے دل میں یہ خیال خود بخود پیدا ہوگا. تو ہر بندے میں اور ہر قوم کے اندر اس خیال کا جنم لینا یہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ اس کا تعلق خرافت سے نہیں ہے، وہم سے نہیں ہے، ایک تصور سے نہیں ہے، بلکہ یہ انسانوں کی کیا فطرت ہے. اور جب یہ گفتگو ہوگی کہ عقیدہ مادیت ایک فطرت ہے، انسانی فطرت کی آواز ہے، تو وہاں پر بھی اسی قسم کی کیا چیز پیش کی جائے گی کہ کسی بھی آپ قوم میں چلے جائیں، کسی بھی دین میں چلے جائیں، حتیٰ کہ ہندوؤں کے اندر بھی یہ تصور موجود ہے کہ کوئی ایک شخصیت آئے گی، اور اسی طریقے سے جو سپر ہیرو کا تصور موجود ہے دیگر قوموں کے یہاں کہ کوئی ایک ایسا انسان آئے گا اس دنیا میں، ایسا انسان ہوگا جو بڑا طاقتور ہوگا، جو سب کو انصاف دے گا، عدل فراہم کرے گا، اور اس دنیا میں کیا ہے سب کو کیا ہے ایک ایسی حکومت بنا کے دے گا کہ جس کے اندر سب کے حقوق ملیں گے. تو یہ ہر بندے کی کیا ہے دل کے اندر ایک خواہش ہے، ایک تمنا ہے، اس کو ایک دل کے اندر کی ایک آواز ہے. تو لہٰذا یہ خرافات نہیں ہے کہ یہ فقط شیعوں کے اوپر چونکہ ظلم زیادہ ہوا، ان کے اماموں کے اوپر ظلم زیادہ ہوا تو یہ دل کی تسلی کے لیے ایک آواز ہے. نہیں، یہ ہر انسان کی آواز ہے، فقط یہ شیعوں کی نہیں ہے. شیعہ کے علاوہ جتنے دین میں چلے جائیں
यहूदियों के दीन में चले जाएँ, ईसाइयों के दीन में चले जाएँ, हिंदुइज़्म के दीन में चले जाएँ, तो हर एक की क्या है ये आवाज़ है, कि जिसकी तफ़सील क्या है बाद में ज़िक्र होंगी। तो लिहाज़ा पहले मरले पे इन्होंने ये बयान किया कि इसका जो तसव्वुर है वो हम ये साबित करेंगे कि ये कुरान मजीद में मौजूद है, रवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम और हर जगह पे क्या है मौजूद है। लिहाज़ा ये बड़ा क्या है अहम मौज़ू है, ऐसे ये खराफ़ात वग़ैरह नहीं है। इसके बाद उन्होंने बयान फरमाया कि इमाम महदी अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ इस दुनिया में आ चुके हैं और उनकी जो विलादत है वो सन 255 हिजरी को होगी और अभी जो है वो चल रहा है 1444 हिजरी। तो इसमें से 255 क्या माइनस करें तो तकरीबन 1100 और कुछ का क्या अरसा बनता है, यानी 1000 साल से ज़्यादा। यानी 1000 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है कि इमाम ज़माना इस दुनिया में मौजूद हैं और हमारे दरमियान में रह रहे हैं। यानी ये इस तरीके से नहीं है कि जिस तरीके से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तसव्वुर है कि वो इस दुनिया से उठा गए हैं और आसमान के ऊपर हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि वो इसी दुनिया में मौजूद हैं, हमारे दरमियान में रह रहे हैं। फ़क़त क्या है हम उनको पहचान नहीं पाते कि ये कौन शख़्सियत हैं, हमें नहीं पता होता। इसी वजह से रवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम में है कि छठे इमाम जब ये बयान किया करते थे कि इमाम की ग़ैबत कैसे है, तो वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की क्या मिसाल दिया करते थे। कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे, उनको नहीं पहचानते थे कि ये हमारे भाई हैं। हालाँकि वो उसी बाज़ार में चल-फिर रहे होते थे जहाँ पे हज़रत यूसुफ़ होते थे। तो इमाम ज़माना की मिसाल भी ऐसी थी। वो लोगों के दरमियान में हैं, उनके दरमियान में रहते हैं। और इसी वजह से कुछ रवायात से ये बात भी ज़ाहिर होती है कि जब इमाम ज़हूर फ़रमाएँगे तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हमारी इनसे क्या मुलाकात हो चुकी है, हमारे इन्होंने इस सवाल का जवाब दिया था, ये हमारी क्या मुश्किलात की थी। और इसी बहस से उस सवाल का जवाब भी निकलता है कि जब ये कहते हैं कि इमाम अपनी हिदायत की ज़िम्मेदारी कैसे अदा कर रहे हैं? क्योंकि कुरान मजीद की आयत हैं कि हमने उन्हीं में से आइम्मा करार दिए हैं कि जो हमारे अमर से हिदायत करते हैं। यानी इमाम की ज़िम्मेदारी क्या है? हिदायत करना। तो इमाम कैसे हिदायत कर रहे हैं, तो वो बात भी वाज़ेह हो जाती है कि अब एक इंसान मौजूद है, जब मौजूद है तो वो हिदायत कर सकता है। इसमें क्या इश्यू है? अब ये ज़रूरी थोड़ी है कि वो अपना नाम बताए, अपने आप को ज़ाहिर करे और तब जाके वो हिदायत करे। जैसे कि वाज़ेह है कि बहुत सारे लोग जब एक मुल्क में जो है वो फ़साद फैलाते हैं या एक मुल्क में एक फ़िक्र और सोच फैलाते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि कोई इसके पीछे है बंदा। वो कहते नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट के इसके पीछे हाथ हैं, फलाँ के हाथ हैं, वो बंदे का नहीं पता चलता कौन है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम कहते हैं कि एक बंदे के लिए उम्मत को हिदायत देना, उम्मत को चीज़ें फराहम करना, ये इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि वो अपना नाम सामने लेकर आए और ज़ाहिर हो। वो अपना नाम मख्फ़ी रख के, अपना जो है वो किरदार मख्फ़ी रख के, उम्मत को जो है वो बचा सकता है। और ये इंशाअल्लाह आगे भी बातें आएँगी कि इस वक़्त जो कोशिश की गई सब लोगों की तरफ से कि कुरान मजीद के अंदर तहरीफ़ हो जाए, इनकी जो अहादीस की किताबें हैं उनके अंदर तहरीफ़ हो जाए, जिस तरीके से यूद नसारा की किताबों में तहरीफ़ हो गई और चीज़ें बदल गईं, तो वो लोग नाकाम रहे। कि वो कहते हैं हमने इतने-इतने जो है वो इनके मदारिस हैं, औज़ात हैं मुसलमानों के अंदर, बहुत सारे हमने अपने बंदे भेजे हैं, जिनकी प्लान ही यही था कि इनके दीन के अंदर तहरीफ पैदा करें। दीन क्या मतलब ये जो मरकज़ी चीज़ें हैं हमारी कुरान और हदीस है, इनके अंदर क्या तहरीफ पैदा हो जाए, हर चीज़ बदल जाए। तो वो कहते हैं ये हम इस बात के ऊपर कादिर नहीं हो सके, ये चीज़ मुमकिन नहीं है। हमें लगता है कि कोई पीछे बाकायदा एक प्लानिंग इनकी चल रही है, कोई ऐसी ज़ात है कि जो इन सारी चीज़ों को क्या है ख़त्म कर देती है और हम क्या है कामयाब नहीं हो पा रहे। तो ये वो इमाम की ज़िम्मेदारी है कि दीन को महफ़ूज़ रखना, दीन की मरकज़ी चीज़ों को महफ़ूज़ रखना कि लोग जितनी भी कोशिश करें तहरीफ़ की, वो जो मरकज़ी अक़ायद हैं, मरकज़ी चीज़ें हैं, वो महफ़ूज़ रहेंगी। हाँ, वो फ़िक़्ह के कुछ अहकाम हो गए, बाकी चीज़ें उसके अंदर थोड़ी यानी हो सकती है, तब्दीली हो सकती है, लेकिन जो मरकज़ी जो हिदायत अक़ीदे की जो बात होती है, वो चीज़ क्या रहती है, महफ़ूज़ रहती है। तो लिहाज़ा यहाँ पे मुसन्निफ़ लिखते हैं कि वला यज़ालु हय्यन व यईशु इलल आन अला वजहिल अर्ज़ याकुल व यशरब व यअबुदुल्लाह व यंतज़िरुल अम्र लहू बिल खुरूज व ज़ुहूर। इसी दुनिया के ऊपर ज़िंदा हैं, खाते-पीते भी हैं, लोगों के साथ रहते हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं और वो भी क्या इंतज़ार कर रहे हैं कि कब क्या है उन्हें हुक्म मिलेगा। अच्छा जी, और कब हुक्म मिलेगा कि वो आएँगे, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएँगे, उनके पीछे नमाज़ पढ़ेंगे और वो फिर सही तरीके से जो इस्लामी दीन है, उसको क्या करेंगे, नाफ़िज़ करेंगे। ये पहली फ़सल क्या है, यहाँ पे क्या होती है, ख़त्म होती है। फिर दूसरी फ़सल शुरू करते हैं, इसमें जो मरकज़ी गुफ्तगू करते हैं, वो आपके नस्ब के मुतल्लिक़ करते हैं और इसमें ये बयान करते हैं कि आपका जो नस्ब है, वो इस तरह से है कि आप इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के क्या हैं, बेटे हैं। और आपका जो नाम है, वो वाज़ेह है
کہ نام کی جو روایات ہیں کہ آپ کا نام پیغمبر اسلام کے نام کے اوپر ہے، کنیت انہی کے نام کے اوپر ہے، یہ چیزیں کیا بیان کرتے ہیں۔ ان کا پورا نسب بیان کرنے کے بعد ان کی والدہ کے متعلق کچھ ناموں کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ کی جو والدہ تھیں ان کے 4 نام کے ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں۔ ایک نام نرجس ہے، ایک نام ثقیل ہے، ایک نام ریحانہ ہے، اور ایک نام کیا ہے، سوسن ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو متعدد نام کا ہونا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ متعدد خواتین ہو گئی ہیں، کیونکہ تاریخ میں اہل بیت علیہ السلام کے متعدد القاب، متعدد ناموں کا ذکر جس طریقے سے ملتا ہے، خصوصاً سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، تو اسی طریقے سے جناب امام مہدی علیہ السلام، ان کے بھی کیا ہے، جو والدہ ہیں ان کی بھی کیا ہے، متعدد نام ملتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم عنقریب کیا ہے اس موضوع کے اوپر تفصیل سے کیا گفتگو کریں گے آپ کی والدہ کے حالات کے متعلق۔ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ بات واضح ہے، بڑی کلیئر تھی یہ بات کہ جو 12ویں جانشین ہیں پیغمبر اسلام کے، ان کے جو والد ہیں وہ امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں، اور یہ بالکل ان کے ناموں کا ذکر حدیث میں ہوتا تھا کہ ان کا نسب میرا نسب ہوگا، وہ 12 جانشین ہوں گے۔ لیکن کہتے ہیں کہ کچھ روایات میں جو آیا، لوگوں نے کیا اس چیز کو چینج کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اس طریقے سے جو ہے وہ روایات میں اضافہ کیا اور کہا کہ نہیں، یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مثال کے طور پہ ایک جو مشہور حدیث ہے، وہ حدیث کیا ہے کہ اللہ کے نبی سے یہ حدیث ہے کہ لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لطول اللہ ذلک اليوم حتی یبعث اللہ رجلا منی او من اہل بیتی یواطئ اسمہ اسمی یمن الارض قسطا وعدلا کما ملئ ظلما وجورا، کہ اگر دنیا میں سے ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس دن کو لمبا کر دے گی، حتیٰ کہ جو ہے وہ میرے اہل بیت میں سے ایک رجل، ایک مرد آئے گا، یواطئ اسمہ اسمی، کہ جس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا، اور جو دنیا کو عدل انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ کہتے ہیں یہ حدیث ہے، یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، باقی کتابوں میں بھی ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کے اندر کیا ہے، ایک چھوٹا سا کیا ہے وہ اضافہ لگایا۔ ٹھیک ہے، وہ اضافہ لگا کے امام مہدی علیہ السلام کا جو نسب ہے اسے کیا خراب کرنے کی کوشش کی۔ وہ اضافہ کیا لگا، یہ جو جملہ ہے کہ یواطئ اسمہ اسمی، کہ جس کا جو نام ہے وہ میرے نام کی طرح ہوگا، یعنی محمد نام، تو ان کا نام محمد ہوگا۔ آگے ان حدیثوں میں کیا اضافہ کر دیا گیا، وہ اضافہ کیا کیا گیا کہ وہ اسم ابی ہے، اسم ابی، کہ جس کے والد کا نام بھی کیا ہے، میرے نام کی طرح ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب پیغمبر اسلام کا نام تو محمد ہے، ہمارے 12ویں آقا کا نام بھی کیا ہے، محمد ہے، اور پیغمبر اسلام کے والد کا نام کیا ہے، عبداللہ ہے، لیکن 12ویں امام کے جو والد ہیں ان کا نام حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ تو یہاں سے انہوں نے حدیث کے اندر چھوٹا سا کیا ہے ایک جملہ ایڈ کیا، اور اس سے کیا تاثر دیا کہ بھئی یہ وہ شیعوں والے امام نہیں ہیں، امام مہدی علیہ السلام، یہ کوئی اور ہیں، ٹھیک ہے، ابھی تک وہ پیدا نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، اور ایک بندہ آئے گا عبداللہ، کہ جس کا کوئی ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام کیا ہوگا، مہدی ہوگا۔ تو یہاں سے کیا کی، اس حدیث کے اندر بھی کیا ہے اضافے کر دیے اور کیا ہے خراب کرنے کی کوشش کی۔ اب اس حدیث کا کیا ہے مکمل جو ہے وہ آپریشن یہاں پہ کیا ہے مصنف نے کہا ہے کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے کہ جس کے اندر یہ جملہ اضافہ کیا گیا ہے کہ جس کے والد کا نام بھی میرے والد کے نام کی طرح ہوگا، اس حدیث کو نقل کرنے والے کون ہیں؟ کہتے ہیں جی اس کو نقل کرنے والے سب سے پہلے ابی داود، اس نے زائدہ سے نقل کی، اس نے زر بندہ ہے اس نے نقل کی، زر نے عبداللہ سے نقل کی، اور عبداللہ نے کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی۔ تو اس کے اندر جو موجود ہے نا ایک زائدہ راوی ہے، زائد جس کا نام بھی کیا زائدہ ہے، اس کے بارے میں تاریخ والوں نے لکھا کہ زائدہ یہ جو بندہ تھا نا، اس کی یہ صفت تھی کہ کان یزید فی الاحادیث، اور کان یزید فی الاحادیث، کہ یہ احادیث کے اندر زیادہ کرتا رہتا تھا، اس کا کیا کام یہی تھا کہ حدیثیں ہوتی تھیں اور اس کے اندر کیا ہے یہ جملوں کا کیا کرتا تھا، اضافہ کرتا رہتا تھا۔ تو سب سے پہلے انہوں نے بات کی کہ بھئی یہ جو زائدہ بندہ ہے حدیث، اس کی بات ہے، اور دوسرا زائدہ نے کس سے یہ حدیث نقل کی ہے، زر سے، زا اور رام زر راوی ہے۔ تو مصنف نے کہا کہ زر کی جو ہے وہ باقی حدیثیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو زائدہ کے علاوہ باقی بندوں نے زر سے نقل کی ہیں، تو اس حدیث میں ہمیں یہ جملے نہیں ملتے، فقط یہ جملہ ملتا ہے کہ جس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا، اگلا جملہ نہیں ملتا کہ جس کے والد کا نام میرے والد کی طرح ہوگا، یہ نہیں ملتا جملہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زر سے جب زائدہ نے نقل کیا تو اس نے یہ جملہ اضافہ کر دیا، جب زر بندے سے کسی اور بندوں نے نقل کیا تو انہوں نے اس جملے کا اضافہ نہیں کیا۔
تو یہ واضح دلیل ہے کہ یہ زائدہ کی اپنی فنکاری ہے اور اس نے درمیان میں کیا جملہ ایڈ کی ہے۔ اور اس سے ہٹ کے اگر آپ اہل سنت کی دیگر کتابوں کی طرف چلے جائیں، جیسے ایک کتاب لکھی گئی البیان فی اخبار صاحب زمان، الحافظ الکنجی الشافی نے کتاب لکھی، اس نے بھی یہ لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی احادیث وارد ہوئی ہیں ان کے اندر یہ جملہ تو ہے کہ اس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا، لیکن یہ والا جملہ کہ اسم ابی ہے، اسم ابی کہ جس کے والد کا نام بھی میرے والد کی طرح ہوگا، کہتے ہیں ان روایات میں یہ جملہ میں نہیں ملتا جتنی بھی حدیث پیغمبر اسلام سے مروی ہیں۔ اور کہا کہ آپ ترمذی میں جا کے حدیث دیکھ لیں، ترمذی والے نے اسی حدیث کو نقل کیا لیکن یہ جملہ اس میں ایڈ نہیں کیا گیا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ جا کے دیکھ لیں، مسند احمد بن حنبل میں دیکھ لیں تو اس نے بھی کیا یہ حدیث ذکر کی لیکن یہ جملہ کیا ذکر نہیں کیا۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ جو جملہ ہے یہ فقط اسی زائدہ کی حدیث میں ہے، اور زائدہ بندے کا کردار بھی واضح ہے کہ یہ وہ بندہ تھا کہ جو حدیثوں میں کیا کیا کرتا تھا، اضافہ کیا کرتا تھا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ اس کے اوپر تعجب نہ کریں کہ بھئی یہ کیا جی حدیثوں کے اندر بندے اضافہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو کام تھا جی، واضح طور پہ بہت سارے لوگ تاریخ میں ایسے گزرے ہیں کہ جن کا باقاعدہ کاروبار اسی بات پہ چلتا تھا کہ وہ حدیثوں کے اندر کیا کرتے تھے، وہ اضافے کرتے تھے، درمیان میں ٹچ لگاتے تھے، ٹھیک ہے، ان کا کام ہی یہ ہوتا تھا۔ اور اس کے اندر جو ہے وہ یہی مغیرہ بن شعبہ کی مثالیں موجود ہیں، سمرہ بن جندب کی، ابو ہریرہ کی، اور باقی بہت سارے لوگوں کی مثالیں موجود تھی کہ جنہوں نے حدیثوں کے اندر کیا کی ہیں، اضافے کیے ہیں۔ اور ایک تو بنیادی چیز کیا ہوتی تھی کہ انہیں جو ہے وہ مال ملتا تھا، اور دوسری کیا ہے وہ جو اس زمانے کے کہتے ہیں بادشاہ ہوتے تھے ان کو جو ہے وہ خوش کرنے کے لیے کیا ہے یہ کام کیے جاتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ باقاعدہ اس حدیث کے اوپر ہم آپ کو تجزیہ پیش کر سکتے ہیں کہ زائدہ جو راوی تھا یہ حدیثوں کے اندر اضافہ کرتا تھا، تو امام زمانہ کی اس حدیث میں یہ جملہ اضافہ کر کے اس کو کیا ملے گا، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ لوگ حدیثوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو زائدہ نے چلنے ایک جملہ اضافہ کر دیا نا کہ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ جس طریقے سے اس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا اس کے والد کا نام بھی میرے والد کی طرح ہوگا، تو اس سے اسے ملے گا کیا؟ کہتے ہیں جی اس کے اوپر ہمارے پاس بہترین شواہد موجود ہیں کہ اس کو کیا اس سے بہت کچھ ملے گا۔ پہلی بات کہ یہ جو عباسی حکمران تھے اس میں سے ایک جو حکمران تھا جس کا لقب کیا تھا، مہدی تھا، ٹھیک ہے، اس کے والد کا نام کیا تھا، عبداللہ تھا، ٹھیک ہے، محمد بن عبداللہ المنصور۔ اب وہ بادشاہ ہے، حاکم ہے، اس کا نام مہدی ہے، والد کا نام کیا عبداللہ ہے۔ تو اگر اس طرح کی حدیث چلے گی کہ بھی اس کا نام بھی محمد، لقب اس کا مہدی، والد کا نام کیا ہے عبداللہ، ٹھیک ہے، اب یہاں تک تو کام ٹھیک آ رہا تھا کہ مہدی اور محمد ٹھیک بیٹھ رہا تھا، عبداللہ تک کیا تھی مشکل تھی، تو اب راوی نے کیا یہ جملہ اضافہ کر دیا تاکہ بادشاہ سلامت بھی کیا خوش ہو جائیں کہ بھئی یہ جو ہے وہ ہمارے جو بادشاہ ہیں اسی کی طرح کا کیا ہے ایک سلسلہ نسب کیا مل رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری چیز کیا ملتی ہے کہ کچھ جو لوگ تھے وہ امام حسن علیہ السلام کے جو بیٹے تھے محمد بن عبداللہ، جنہیں نفس زکیہ کہا جاتا تھا، ایک نفس زکیہ تو وہ ہیں جو حتمی علامات میں کیا آئیں گے، تو یہ جو نفس زکیہ تھے انہوں نے قیام کیا تھا عباسی حکمرانوں کے خلاف، تو اس وقت لوگ کہتے تھے کہ یہ چونکہ قیام کر رہے ہیں تو یہ کیا ہوں گے، مہدی ہیں، یہی کیا ہیں آخری امام ہیں۔ تو ان کا نام چونکہ محمد تھا، ان کے والد کا نام عبداللہ تھا، تو اس وجہ سے کیا ہے یہ حدیثیں کیا ہے اضافہ کی گئیں، اس طریقے سے بنائی گئیں تاکہ اس کے کیا ہو جائے، مطابق ہو جائے۔ تو بہرحال انہوں نے خلاصہ کلام کیا پیش کیا کہ بھئی سب سے جو مرکزی اور بنیادی بات ہے کہ یہ جو زائدہ بندہ ہے یہ حدیث میں اضافے کرنے والا ہے، اور تاریخ نے اس کو ایسے لکھا ہے۔ جب بندہ ہی ناقابل اعتماد ہے تو باقی ہمیں کوئی تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو ہم سیدھا سیدھا کہیں گے کہ بھی زائدہ بندہ کوئی قابل اعتماد ہے، قابل اعتماد بندہ جب نہیں ہے تو اب اس کی حدیث کے اوپر کیا جانا، جبکہ یہی حدیث آپ باقی کتابوں میں دیکھ لیں تو اس میں یہ جملہ آپ کو نہیں ملتا۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے سارے مل کے۔ اچھا، اس کے بعد وہ مختصر طریقے سے ذکر کرتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا ایک تو اس حدیث کے مطابق نام سامنے آ گیا کہ ان کا نام کیا ہوگا، محمد ہوگا۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں بہت ساری احادیث ہیں کہ جس میں آپ کے بہت زیادہ القاب اور کیا ہے نام ذکر کیے گئے ہیں، جس طریقے سے واضح ہے کہ خود اللہ کے رسول کے بہت زیادہ نام ہیں، محمد، احمد، طہ، یاسین، بشیر، نذیر، ٹھیک ہے، خود انجیل میں ان کے اور زیادہ نام ہیں، اور اسی طریقے سے امیر المومنین اسلام کے نام ہیں حیدر، مرتضیٰ، ایلیا، اور اسی طریقے سے خود سیدۃ النساء العالمین جناب زہرا سلام اللہ کے نام ہیں، بطول، مبارکہ، مقدسہ۔ تو اسی طریقے سے امام زمانہ علیہ السلام کے بھی کیا ہے بہت زیادہ نام ذکر ہوئے ہیں۔
کہ جس میں سے कछ नामों को क्या वो जिक्र करेंगे कि जो रवायात के अंदर क्या जिक्र हुए हैं। एक महदी का नाम, दूसरा हुज्जत का नाम, तीसरा कायम का, चौथा मुंतजर का, पांचवा खलफ सालेह, छठा साहिबुल अमर, सैयद अल इमाम सानी आशर, और इसके अलावा क्या हो गए नाम हो गए। और कुनियत आपकी वाज़ेह है अबुल कासिम है। अब यहाँ पे क्या है कुछ रवायात को वो जिक्र करते हैं कि इन नामों की क्या वजह तस्मिया क्या है। सबसे पहले वो जिक्र करते हैं कि महदी का जो नाम है, हमें पता है कि महदी जो है वो इसमें मफ़ऊल का सीगा है। महदूयुन से क्या है वो वाव और या का, वाव को या में तब्दील किया और फिर या का या में इदगाम हुआ तो इसमें मफ़ऊल, यानी जिससे हिदायत दी गई हो। अब ये नाम जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के होते हैं उसमें कोई ना कोई क्या होती है मुनासबत होती है। इसी वजह से इल्म मंतिक में जब आप पढ़ेंगे वो अल्फाज की आप अक़साम बने पढ़ेंगे तो उसमें एक होगा मुर्तजल और एक होगा मनक़ूल। मनक़ूल में वो ये बयान करेंगे कि कुछ न कुछ क्या होती है मुनासबत होती है। तो अहले बैत के नामों के ऊपर ये एक बहस होती है कि इनके नाम मुर्तजल नहीं होते, इनके नाम क्या होते हैं मनक़ूल होते हैं, क्योंकि बाकायदा क्या पाई जाती है मुनासबत पाई जाती है। वैसे किसी बंदे का नाम महदी रख दें, अब उस बादशाह का नाम क्या था महदी था, तो वो हिदायत याफ्ता है ही नहीं, गुमराह है। तो अब नाम की जो है वो किरदार के साथ कोई मुनासबत नहीं है। इसी तरीके से किसी का नाम हसन होता है, खुद वो खूबसूरत होती नहीं है। किसी का नाम साबिर होता है और खुद क्या है गुस्से वाला होता है। तो ये इंसानों के नामों में ये बात चलती है, लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम के नामों में ये बात नहीं चलती। उनका नाम क्या होते हैं इस्म बा मुसम्मा होते हैं। अब यहाँ से ये जितने भी नाम ज़िक्र किए, जो अलक़ाब ज़िक्र किए, अब मुसन्निफ़ क्या है बाकायदा रवायात ज़िक्र करेंगे और उन रवायात में वो वजह ज़िक्र करेंगे कि किस वजह से जो है वो ये नाम क्या है दिया गया। तो इंशाअल्लाह इसको हम कल की गुफ्तगू में ज़िक्र करेंगे कि ये जो नाम पढ़े हैं तो किस वजह से पढ़े हैं और वो पीछे वजह क्या खड़ी थी। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।